یا اللہ کو 7 کروڑ بار آپ نے گن کر پڑھا۔ گن کے پڑھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندہ ناچیز پہ یا اللہ کے دوران ہی کرم نوازی فرما چکے، سبحان اللہ۔ کھلی آنکھوں سے، الحمدللہ۔ 7 کروڑ بار یا اللہ پڑھنے سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور کیا میں آپ کو اس کے میرے الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ایکسپلین کر سکتا۔ ماشاءاللہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس بندہ نچیز پہ کرم نوازی ہوئی اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے کوئی ایسے وظائف ہیں جو ابھی سے ہی ہم اس کی تیاری سٹارٹ کر دیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیں صرف۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ کے ساتھ کیسی کیسی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت نہیں فرمائے۔ کم ربیع الاول کو ہی غنیمت جانتے ہوئے 2 نفل نماز پڑھیں جو بھی ہمارے سننے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کو عنایات ہوں گی وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از میاں اسلان اینڈ ویلکم ٹو ڈیپ میٹر۔ ہمیشہ سے ہماری یہی کوشش ہوئی ہے کہ ہم گہرے مسائل کو، ڈیپ میٹرز کو جو ہے ڈسکس کریں، اور ہمیشہ سے ہم نے یہی ایفرٹ کی ہے کہ آپ کے لیے میننگ فل اور ویلیویبل کنٹینٹ لے کر آئیں۔ سو آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی مہمان شخصیت کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنی پریشانیوں کا حل ان سے لیتے ہیں اور وہ اذکار بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں۔ اور آج کے اس موجودہ دور میں بہت سے مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں رزق کی تنگی ہے، ذہنی دباؤ ہے، اور پریشانیوں کے عالم میں وہ مبتلا ہیں اور ان سے وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی روح سے ہم اذکار سے، وظائف سے، دعا سے ان کے سلیوشن لیں۔ سو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری رخسار لطیف صاحب، جن سے ہم بات کریں گے، جانیں گے اور بہت سے وظائف کا حل جو ہے وہ ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، سر کیسے ہیں کیسے اسلام ہیں؟ بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ الحمدللہ سر اللہ فرسٹ آف آل تھینکس فار یور پریشیس ٹائم، کہ اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا، اور وہ وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کا حل جو ہے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھے کر سکیں۔ تو سر آغاز کرتا ہوں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، کہ ایک بہت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں ہوا۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں سر کہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے کوئی ایسے وظائف ہیں جو ابھی سے ہی ہم اس کی تیاری سٹارٹ کر دیں؟ دیکھیں، ربیع الاول کا مہینہ بطور مسلمان، اور الحمدللہ جس کے دل میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ دیکھیں، ہمارا تو دین اور ایمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے۔ اللہ اور اس کے فرشتے۔ اور اکثر میں اس دفعہ میری حاضری تھی مدینہ شریف میں، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، تو ایک عجیب، پہلے میں اس طرح سے دعا نہیں کرتا تھا، میرے ذہن میں آئی جب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام پیش کرنے باب السلام سے اندر جا رہا تھا، کہ بڑا میں خود اس وقت حیران تھا کہ یہ میرے ذہن میں کیسے آیا، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا کہ۔ اور بڑا خوبصورت دیکھیں دعا ہے کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا پیش کی کہ میرے پروردگار، جو میں درود پاک کا تحفہ لے کے آیا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 سال کے بعد مجھے دوبارہ حاضری کا شرف بخشا تھا، تو جو میں نے درود پاک 2 سال میں پڑھا، میں اسے کاؤنٹ کرتا تھا کہ میں جاؤں گا تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ درود پاک اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش کیا میں نے، ٹھیک ہے کہ اور دعا کی ہے میرے پروردگار، آپ اور آپ کے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو میرا درود پاک بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنی خوشگوار، اور کیا میں آپ کو اس کے میرے الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ایکسپلین کر سکوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کرم نوازیاں، ایسی محبتیں، یقین کیجئے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ربیع الاول کے بارے میں آپ نے پوچھا، سر یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، جب آپ گنبد خضرا کے سامنے گئے تھے تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، اور جو ایک تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ لے کر گئے اور آپ نے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ اپنے پیارے حبیب کو اپنے فرشتوں کے ذریعے یہ آگے ان کو ڈیلیور کر دیں، ان تک پہنچا دیں، تو اس وقت کیفیت کیسی تھی سر؟ دیکھیں کیفیت، جیسے ہی بندہ باب السلام سے اندر جاتا ہے، جی، داخل ہوتا ہے،
تو کیفیات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ بے کس شک کی بے حسرت شک نہیں ہے، ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں کہ سبحان آقا اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ بالکل اور دیکھیں ایسی جگہ کائنات میں کہ جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح واہ حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایک دفعہ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا، ان کی باری نہیں آتی۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یہ میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ ہم بھی اتنے خوش نصیب کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرماتے ہیں اور اتنے اتنے روز وہاں پہ رہنے کا شرف نصیب فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بے ہماری شک خوش قسمتی کی بات ہے۔ بالکل سر آج سے کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، ارسلان بھائی، میں نے 1.25 کروڑ درود پاک کی نیت سے درود پاک پڑھنا شروع کیا ماشاء اللہ کہ سبحان میں نے اس کو 1.25 کروڑ مرتبہ کرنا ہے، 2 نفل ادا کیے۔ اس سے پہلے میں یا اللہ پڑھ چکا تھا، 1.25 کروڑ دفعہ اس سے پہلے یا اللہ پڑھ یا چکے اللہ 1.25 کروڑ کی نیت سے میں نے شروع کیا۔ جب میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ 2020 میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، میرے مرشد کریم حضرت سیدہ حاجن رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک بڑا افراتفری کا ایک سما تھا، تو میں نے ڈرتے ڈرتے یا اللہ شروع کیا، اللہ کہ آپ مجھے اپنی حیات مبارکہ میں اس کی اجازت عنایت فرما گئی۔ ٹھیک تو میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا، ڈرتے ڈرتے 3,000 سے شروع کیا، آہستہ آہستہ 5,000، 10,000، 12,000، پھر میں اس کو 25,000 پہ لے گیا، فکس رکھا۔ ٹھیک ہے اور الحمدللہ پرہیز کے ساتھ جب میں نے اس کو کیا، 1.25 کروڑ مکمل کیا، پھر اس کو الحمدللہ 2 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ، 7 کروڑ تک میں نے اس کو گن کے پڑھا۔ اس کے ماشاء بعد اللہ میں نے یا یا اللہ اللہ کو 7 کروڑ بار آپ نے گن کر پڑھا گن کے پڑھا، روزانہ 25,000 میں اس کو پڑھتا تھا سبحان الحمدللہ۔ اللہ سبحان اللہ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی فیض و برکات اور جو برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے راز، اپنی کھڑکیاں کھولنا شروع کی، یقین کرے بندہ گم ہو جاتا ہے۔ بالکل تو بالکل اس کے بعد مجھے شدت کے ساتھ درود پاک تو ڈیفینیٹلی پہلے بھی چلتا تھا، کوئی مسلمان میں کہتا ہوں کہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے، ناممکن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے بغیر آپ درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بے شک اور جب میں نے وہ مکمل کیا، میرے ذہن میں آیا کہ اب میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ ایک میں نے بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ کسی پلیٹ فارم کے آ کے بتا رہے تھے کہ میں نے 1.25 کروڑ بار درود پاک پڑھا اور مجھے اس طرح سے زیارت نصیب ہوئی۔ اور الحمدللہ جو زیارت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندہ ناچیز پہ یا اللہ کے دوران ہی کرم نوازی فرما چکے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ 7 کروڑ بار یا اللہ پڑھنے سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی الحمدللہ، اور یہ 7 کروڑ نہیں، یہ 1.25 کروڑ کے دوران ہی ہو گیا تھا ماشاءاللہ، ماشاء یعنی کہ اللہ جو پہلا 1.25 کروڑ تھا جی اس کے دوران ہی ماشاءاللہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس بندہ نچیز پہ کرم نوازی ہوئی اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی، اور سبحان ماشاءاللہ کھلی آنکھوں سے الحمدللہ۔ کیا یہ بات کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کچھ وہ شو کروانا چاہ رہا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کرم نوازی ہے۔ کرم نوازی بالکل اور بعض بڑی اوقات عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اور سر کو جھکا کے آپ جو ہے وہ فلو میں فی البدی میں ہی آپ بول گئے اور آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ بالکل حالانکہ لوگ جو ہے نا اس پہ بھی بڑے بہت سے لوگ جو ہیں وہ فتوے لگانے کے لیے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جی آپ کو کیسے زیارت ہوگی شاید جو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت جو آپ کا کنیکشن ہو چکا ہے میرے خیال میں ہم جیسے گناہ گار جو ہیں وہ ابھی اس سے میں سمجھتا ہوں ہم بڑے گناہ گار، نہ چیز سے بندے ہیں، نہ پلے اعمال ہیں، نہ کچھ بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر نسبت کے بندے کی جو نسبت ہوتی ہے نا اپنے مرشد کے ساتھ، سبحان اللہ وہ لے اصل جاتی کی وہ ماسٹر کی وہ ہے، بالکل یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک سالک کے لیے، وہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دیکھیں راہ سلوک کو بھی جب آپ ڈسکس کرتے ہیں 3 سٹیجز ہیں۔ ٹھیک ہے سب سے پہلے فنا فی الشیخ، دوسرے نمبر پہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا آتے ہیں تو پھر تیسرے نمبر پہ فنا فی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راستے کھلتے ہیں۔ اور جب یہ سارا میں نے اس کو 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ، اور روزانہ میں نے اس کو انیشلی 5,000 سے شروع کیا کہ میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ ہمارے جو سلسلے کا درود پاک ہے وہ درود 1000 ہے، ہزار ٹھیک اور وہی ہم سب کو تلقین بھی کرتے ہیں، فیض و برکات ہیں اس کی، تو وہ بھی ساتھ چل رہا تھا، لیکن جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے شروع کیا سبحان الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیاں رہ گئی تھیں نا، جی جی جو بڑی شدت سے ان کا احساس ہوتا تھا بندے کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص الخاص مہربانیاں فرمائی، اور وہ مہربانیاں فرمائی جی جی کہ جن کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جی سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جی جی اس مہینے کو یکم ربیع الاول کو ہی غنیمت جانتے ہوئے 2 نفل نماز پڑھیں جو بھی وارث ہونے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہاتھ باندھ کے ان سے گزارش بھی ہے، درود پاک آپ بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر دے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کو عنایات ہوں گی وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، جی ٹھیک ہے؟ اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور 1.25 کروڑ کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے درود ہزارہ، کوئی درود پاک، کوئی آپ کو آتا ہے چھوٹا درود پاک، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست بھی پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی دعا کریں کہ آپ کو یہ پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ٹھیک ہے آپ اسلان بھائی دیکھنے والے 2000 سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے 3 سے کر لیں، 5 سے کر لیں، 7 سے کر لیں درود پاک۔ ٹھیک ہے یقین کیجئے جو یہ اوپر جاتے جائیں گے، ایک تو ان کے اندر شوق بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا، انسان کی کثافتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لطافتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے درود پاک پڑھنے والے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو کہ رد ہونے کا خدشہ ہی نہیں ہے، بالکل اور یہ وہ عمل ہے ارسلان بھائی جو اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے درود پاک پڑھتے ہیں۔ بالکل ایسے اور سب سے پہلے تو یہ ہے ایک یہ امنیت کر لیں، اور پھر ناگا نہ کریں، ٹھیک ہے اور یقین کریں جب آپ اس کے پاس جاتے جائیں گے، اوپر جاتے جائیں گے، اور یہ مکمل ہوگا، دینی طور پہ، روحانی طور پہ، دنیاوی طور پہ کسی طرح کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت نہیں فرمائے گی۔ اچھا یہ بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے لیے کیا ہمیں باوضو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے اللہ کی یاد اور درود پاک یہ تو سمجھ لیں کہ زبان پہ چلتا ہی رہنا چاہیے، اگر آپ باوضو ہو کے کرتے ہیں وہ زیادہ وہ افضل، تو زیادہ افضل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جو ہمارے پاس مختلف لوگ آتے ہیں مسائل کو لے کے، ہم ان کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ باوضو رہنا شروع کریں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں باوضو رہنا شروع کر دیں۔ بالکل جب آپ بیٹھے ہیں باوضو اذان ہوئی آپ کو ذرا فوراً اللہ اکبر، اللہ اکبر ایسا کم از کم فرض ادا کر دیں، خسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے باوضو رہنے سے۔ اور اسی طرح سے وضو کی ایک اپنی شان ہے، یقین کریں صرف میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو عرصہ دراز سے باوضو رہتے ہیں، بقول ان کے بھی، اور میں نے ان کی زندگیوں کو جب ملاحظہ کیا، یقین کریں ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے، ایک مہک ہے ان کی زندگی کی۔ کیا بات، ٹھیک ہے وہ خواتین، وہ حضرات ہمارے اپنے اہل و عیال میں دیکھ لیں، اپنے ارد گرد آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو باوضو رہتے ہیں، آپ کو ان میں سے ایک عجیب سی مہک آئے گی ماشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے تو اور بہت سارے جو شیطانی معاملات ہیں جو آج کل ہماری سوسائٹی میں، اور اس سے جب آپ کا اورا بھی ڈیولپ ہوتا ہے صرف وضو کرنے سے، ماشاءاللہ آپ اگر باوضو رہنا شروع کر دیتے ہیں آپ روحانی طور پہ مضبوط ہونا شروع مضبوط ہو سر، بالکل ماشاءاللہ۔ تو اس لیے وضو کی تو اپنی ایک شان ہے، اس کو ہم نے کیا کرنے بیان کر سکتے ہیں۔ درود پاک کو شروع کریں ربیع الاول میں، نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ اس کو نیت کریں، دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی کو کیسے وہ پھولوں سے انشاءاللہ سنوار دیتے ہیں اللہ کے۔ سر 12 ربیع الاول کا ایک خاص دن ہوتا ہے، وہ عالم دنیا پہ جو ہے وہ جہاں پہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو ہے وہ لنگر ہو رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار ہو رہے ہوتے ہیں، محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ان دوران بھی کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ لوگ جو ہیں اس خاص دن کو پڑھیں اور ان کی زندگی میں برکتیں اور فضیلتیں آ جائیں۔ اسلام میں یہ جو 12 روز ہیں نا، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، اگر ہم عملیات کی دنیا میں جاتے ہیں، جی وظائف کی دنیا میں جاتے ہیں، تو ان 12 ایام کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے ان 12 روز میں جمالی اعمال کیے جاتے ہیں، 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں، جلالی اور جمالی۔ چلا لیا جلال وہ جن میں اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے کہ جس میں محبت ظاہر ہوتی ہے۔ محبت صاحب، یہ جو 12 روز ہیں اس میں ہم
اللہ کے فضل و کرم سے وہ اچیو کر لیتے ہیں کہ جو ہم شاید 41 روز میں کے وظیفے میں یا چلے میں بھی اچیو نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے۔ دو چار آپ کے اس کو موقع جانتے ہوئے آپ کے پلیٹ فارم کو میں یہ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں، 3 سے 4 اعمال میں بیان کر دیتا ہوں جی جی جو لوگ بھی ان کو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو اس کی فیض و برکات جاری ہو جاتے ہیں، وہ اس کے عامل بھی بن جاتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں، اور فیض و برکات تو لازوال ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی درود پاک اگر آپ ان 12 دنوں میں 1.25 مرتبہ درود پاک پیش کر لیتے ہیں، فور ایگزامپل آپ درود ہزارہ پڑھ رہے ہیں یا درود تنجینہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح سے چھوٹا درود پاک جس کو آپ ایزیلی 1.25 مرتبہ کر سکتے ہیں، آپ کرنے آپ اس درود پاک کے عامل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد اس کی تکرار رکھیں 313 بار، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیض و برکات جاری ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ دوسرے طور پہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 31، ٹھیک ہے۔ جس کو ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں تسخیر کے حوالے سے۔ وہ ہمارے دوست احباب، بہنیں، بیٹیاں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی معاشرے میں عزت ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے مسخر ہوں، وہ جس محفل میں جائیں اس محفل کا چاند بن جائیں، بالکل۔ وہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے اینکر حضرات خاص جی طور جی پہ بالکل۔ یقین کیجئے یہ ایسی خاص آیت مبارکہ ہے جی جس کے بارے میں سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا شخص، جی جی جو بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، جنات اور انسان تو دور کی بات، جنگل کے جانور بھی اس کے مطیع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیں صرف، ٹھیک ہے۔ ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز کے ساتھ اس کی زکوٰۃ کی نیت کر کے، ٹھیک ہے۔ اور 500 مرتبہ بس۔ اس کے بعد اس کو 111 بار یا 41 بار اپنے ورد میں رکھ لیں بس۔ ٹھیک ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ کے ساتھ کیسی کیسی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ۔ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے، جہاں پہ بھی جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم آپ کو عزتوں سے نوازیں گے، ماشاء اللہ۔ آپ اس محفل کا چاند بنیں گے۔ بالکل وہ ایسا۔ ہماری خواتین، بہنیں، بیٹیاں جن کے جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے گھروں میں عزت نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہیں، بالکل خدمت کرتی ہیں اپنے سسرال میں، جیسے اپنے میاں کی خدمت کرتی ہیں، ہوں، ان کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ یہ بڑا خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ عمل نہیں کر سکتی وہ روزانہ کے طور پہ بھی اس کو آپ 313 بار پڑھ کے، گھر کا جو چینی کا بول وغیرہ پڑا ہوتا ہے آپ اس پہ دم کر کے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پرموشن کے لیے سر میرا یہ سوال تھا کہ کوئی بھی شخص یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی پرموشن ہو جائے اور بڑے عرصہ دراز سے وہ محنت تو کرتا آ رہا ہے، اسٹرگل اس کی جاری ہے، لیکن پرموشن نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے یہ وظیفہ کرنے بتائیے۔ جی جی، یہی یہ جو سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کا بتایا، جس کو وہ پڑھنا شروع کر دیں، کہ 313 بار اپنے ورد میں رکھیں، ویری سمپل، اول آخر درود پاک۔ اگر وہ ان دنوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس صورت میں کہ اس کو آج سے جب آپ یہ سنیں آپ اس کو پڑھنا شروع کر دو، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ کیسے پھر عزت ہوتی ہے آپ کی ماشاءاللہ، کیسے پروموشن ہوتی ہے۔ دیکھیں جب بندہ کسی بھی محفل کا چاند بن جاتا ہے، نظروں میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں، بالکل بالکل اس کے عیب چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل سر، اس یہ کی اللہ جو کا کرم ہے کہ انسان کے عیبوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے اور اللہ اس کی عزت جو ہے تو وہ انشاءاللہ معاف کر۔ جی جی پروموشن بھی ہوگی اسلان بھائی، اور اللہ تعالیٰ کے خاص فیض و برکات جاری ہوگی۔ اچھا سر، درود ابراہیم کے جو اس کے رزلٹس ہیں وہ بھی لوگ، اور جو اس کے سکون طاری ہوتا ہے پڑھنے کا، اور درود تاج کے حوالے سے بھی، اور جب یہ ہم سنتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا، ہمیں پہلے درود تاج ہمیں اپنے ٹی وی پہ بھی سننے کو ملتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے ہم سے دور ہوتی گئی، تو اس بابرکت مہینے میں ربیع الاول میں درود تاج کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اسلان بھائی، درود تاج صوفیہ اکرام نے، بزرگان دین نے بہت پڑھا اسے، بہت پڑھا، اور اس کے بڑے نرالے سے اس کے فیض و برکات ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو بھی اس کو رات کو اندھیرے میں، خاموشی میں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کے الفاظ کے اوپر توجہ کر کے دیکھیں، یقین کریں انسان کے آنسو نہیں رکتے، ایسا یہ خاص درود پاک ہے۔ اور یہ جو دن آ رہے ہیں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، یہ ہمارے پاس نادر موقع ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کے عامل ہو جائیں۔
ٹھیک اس کی فضل و برکات جاری ہو جائے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرماتے 500 مرتبہ پڑھنا ہے سر؟ ہیں۔ نہیں، 92 ٹائمز اونلی۔ 92 ٹھیک ہے، اوکے، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ 92 مرتبہ 92 ٹائمز اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، مدینہ شریف گنبد خضرا کا تصور کر کے اللہ کے حکم سے۔ اور اس دوران آپ کوشش کریں کہ پرہیز کر لیں، ترک حیوانات کر لیں، کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ کھائیں جو جانوروں سے، پرندے سے اور اس طرح سے نکلتی ہے، بہتر ہوتا ہے، اور تاکہ آپ کو اس کے اچھے سے فیض و برکات اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، آپ اس کے عامل بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد روزانہ اس کو 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں، ماشاءاللہ، ورد میں رکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس درود پاک کی برکت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر نور بھی نصیب ہوتی ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جو شخص اس کو یہ پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور روزی روٹی کے مسائل، بلیات، آفات، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے حفاظتی اثار میں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو ان 12 دنوں کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے، چاہے سورہ آل عمران کی آیت پڑھ لیں، درود تاج کی زکوٰۃ ادا کر لیں، درود ابراہیمی کی بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں، بالکل، تو اس کے لیے جو اس کی تعداد ہے وہ 1002 مرتبہ روزانہ کی ہے 12 دن تک، ٹھیک ہے، اس کے بھی آپ عامل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ درود پاک کو زیادہ ان دنوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ تو آپ نے درود تاج کا بتا دیا، ربیع الاول کا بتا دیا، اس کے بعد میں آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ درود تنجینہ کے فضائل کیا ہیں، کیا اس کی برکات ہیں، اور اس کو کیسے پڑھا جائے؟ اچھا، درود تنجینہ کو بھی اکثر دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مصیبت میں، پریشانی میں درود تنجینہ کا ورد کرتے ہیں، اور بڑا قابل درود پاک ہے، اور صوفیہ کرام نے بھی اس کو بڑا پڑھا، اور اس کی اگر جو پڑھنا چاہتا ہے ان 12 دنوں کے حوالے سے، جیسا کہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اگر درود تنجینہ کو روزانہ کوئی 1100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، 1100 مرتبہ روز 12 روز تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو ایک تسبیح اپنے ورد میں رکھ لے ساری زندگی، اللہ کے فضل و کرم سے مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، اور ہر طرح کے ایسے معاملات جو آپ کو دین سے دور کریں، گمراہی والے راستے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے، حق گو رہیں گے۔ ماشاءاللہ، درود تنجینہ کے حوالے سے یہ بڑی خاص فیض و برکات ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، میں ایک خاتون کو جانتا ہوں الحمدللہ، وہ ابھی تقریباً 65 ایئرس 70 کے قریب ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ساری زندگی جی جی، درود تنجینہ پڑھا، ماشاءاللہ، ساری زندگی درود تنجینہ پڑھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی فیض و برکات جاری فرمائیں کہ وہ ہاتھ اٹھاتی ہیں دعا کے لیے، جیسے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو پہلے بتا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کرم نوازی اس بندہ نے چیز پہ فرمائی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے مجھے سگنل آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، ماشاءاللہ، درود تنجینہ، اور ماشاءاللہ۔ اور آپ بتاتی ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر نور نصیب ہوئی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے گھر کا ماحول اور اس کی اولاد میں جو اس کا فیض جاری ہو رہا ہوگا، کیسی کیسی خیر و برکت عنایت ہو رہی ہوگی، ماشاءاللہ۔ بالکل ایسے، اور انہی کی خاتون کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے، جی، گجرات سے ہیں۔ بالکل، جب میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان کو کہا کہ باجی آپ جلدی آ جائیں، آگے آ جائیں، خود بخود میرے جی نکل گیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اب ہم ٹوکن وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے تھرو پھر 1 2 3 وہ یعنی کہ نمبر کے حساب سے، لیکن ان کو میں نے پہلے جیسے میں نے دیکھا میں نے کہا باجی آپ آ جائیں، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ مجھے الحمدللہ 21 سے 22 مرتبہ 21 سے 22 مرتبہ الحمدللہ میں مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو چکی ہے، وہ گھر بیٹھے یا جا کر، ان پرسن ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ، فزیکلی، جی سر، ماشاءاللہ۔ 21 سے 22 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حاضری نصیب فرمائی، اور زیارت کے حوالے سے تو میں نے پہلے گزارش کر دی، تو بالکل، انشاءاللہ جو درود تنجینہ ان دنوں میں پڑھ سکتا ہے وہ بھی ضرور پڑھے، یہ بڑے خاص ایام میں بات کرنے کا مقصد اسلام میں ویری سمپل کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے، ضائع، یہ بڑے خاص دن ہیں بالکل، کہ بس آپ کی حاضری لگ جائے، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کے اوپر ایک دفعہ نظر پڑ جائے ہم گناہ گاروں کے اوپر، اور کیا چاہیے، زندگیاں سنور جاتی ہے، بالکل ایسے، ماشاءاللہ۔ بالکل ایسے۔